اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حروف مقطعات کے اس دلچسپ اور علمی سلسلے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اب تک جتنے ویڈیو آپ نے سنے ہیں ان سے آپ نے حروف مقطعات کے بارے میں بہت کچھ جانا اور ان کے بہت سے راز آپ پر کھلے۔ اس سلسلے میں ابھی اس وقت ہم حامیم کے حوالے سے 7 صورتوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے حامیم ہی کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر ہم ان 7 صورتوں کو ایک مضمون کی حیثیت سے دیکھیں تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات حمیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات رحیمیت، رحمانیت، اللہ کا حکم، اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم ہونا، یہ زیر بحث ہے۔ یہ بنیادی مفہوم جو ان صورتوں میں اس خوبصورتی سے ڈالا گیا ہے، کسی اور سلسلے میں یہ اس طرح سے نہیں پایا جاتا، خاص طور سے جب ان صورتوں کے ابتداء میں حامیم کے 2 حروف بھی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان صفات حمیدہ کے حوالے سے اللہ کی رحمانیت میں، رحیمیت میں، حکم ہونے میں، حکم ہونے میں اور حکمت میں اللہ کا یہ راز جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حامیم کو سب سے پہلے رکھ کر ان صورتوں کے مضامین کو مربوط فرما دیا۔ جب ہم حامیم صورتوں کو ان 2 حروف کے حوالے سے اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ ان کے سارے مضامین ہم پر کھلتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے اس طرح کا مطالعہ پہلے نہیں ہوا۔ حالانکہ تفاسیر جتنی بھی لکھی گئیں انہوں نے سب نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کو حامیم کے ساتھ مربوط کرنا وہ ہماری ریسرچ کا اور ہماری تحقیق کا خاصہ ہے۔ ہم نے کوئی نئے معنی نہیں دیے، ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی، لیکن ہم نے 2 حامیم کے حروف کو اٹھا کر ان تمام مضامین کے ساتھ مربوط کیا جو ان میں موجود تھے اور جن کو تمام مفسرین نے پہلے ہی بیان فرمایا ہے۔ تو ہم ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ان صورتوں کے ان مضامین پر غور کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان صورتوں کا کیا تعلق ہے، کیوں کہ یہ صورتیں رسول پاک یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، آپ کے سینہ مبارک پر ان کا حصول ہوا اور ان کا نزول ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک تعلق بنتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے ایک خاص تعلق بنتا ہے جو چیز ان صورتوں کو مزید ممتاز کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے نزول کے وقت بے پناہ تکلیف آپ کو دی، یہاں تک کہ انہوں نے حیات مبارک پر حملے کا منصوبہ بھی بنایا۔ ایک دن کعبہ کے صحن میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا، اس نے چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اسے بل دینا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کا گلا گھونٹ دے۔ تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور لگتا تھا کہ آپ کا دم گھٹ جائے گا۔ اس وقت ابو بکر دوڑ کر آئے اور یہی بات دہرائی کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو؟ تو اب آپ دیکھیے کہ حیات اور موت کا جو مضمون ان صورتوں میں اٹھایا گیا، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا، ان کی حیات مبارکہ کا ایک خاص تعلق ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت لنک بنتا ہے۔ ایک چیز متعلق ہو جاتی ہے کہ وہ صورتیں نہ صرف رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے ساتھ متعلق رہیں گی، ان کے حیات اور موت کے ساتھ متعلق رہیں گی، اللہ کی عظمت کے ساتھ متعلق رہیں گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی موجودہ حالات کے مطابق
بھی وہ متعلق ہوئی۔ حیات و موت کا مالک الحی القیوم رب العالمین رحمت للعالمین کو یہ کہہ کر کہ حیات و موت میرے ہاتھ میں ہے، دشمن کا کوئی وار آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور یہ سب کچھ ان 7 صورتوں کے مضامین میں انتہائی خوبصورتی سے، منطقی طریقے سے اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اس طرح ڈالا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہی سبق ہر مومن کے لیے ہے اور یہ ہر امتی کے لیے ہے جو تا حشر جاری رہے گا۔ اس لیے میں نے اس پوائنٹ کو ان صورتوں کا وہ تحفہ قرار دیا کہ جس میں ہر مومن کو جرأت عطا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں فرماتے تھے کہ تم حامیم کا ورد کیا کرو اور کہا کرو حامیم لا ینصرون، کہ حیات ہو یا موت ہو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن کی حیات بھی کامیابی ہے اور مومن کی موت بھی شہادت ہے، یعنی کامیابی ہے۔ اس مضمون کو آیت 5 میں سورہ 40 کی اس طرح بیان کیا گیا، کذبت قبلہم قوم نوح کی قوم اور گروہوں نے جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی تکذیب کی اس سے قبل، اور ہر قوم اپنے رسولوں پر پل پڑی باطل کے حوالے سے تاکہ حق کو مٹائے، تو میں نے انہیں پکڑا تو انجام کیا ہوا۔ اب دیکھیے وہ ساری جو تھیم تھی اس کو سمرائز کر دیا کہ قوموں نے بھی جھٹلایا ہے، یہ قوم بھی جھٹلا رہی ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں پر حملے کیے، یہ قوم بھی حملے کر رہی ہے، لیکن انجام کار کیا ہونا ہے یہ مجھے معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ ان کا فیصلہ میں کروں گا، کوئی اور ان کا فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اس طرح یہ 7 صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تسلی اور تشفی کا سبب بنی، اور آپ اپنے مشن میں زیادہ استحکام، زیادہ استقامت اور مزید صبر کے ساتھ مشغول ہو گئے، اور اپنے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی مزید توکل کے لیے تیار کیا۔ آگے ہم حکمت کے مضمون پر بات کریں گے کہ کس طرح ان صورتوں میں اللہ کی حکمت غالب ہوئی۔ اللہ کی حکمت کے مضمون کو اس میں اس طرح بڑھایا گیا کہ آخر الامر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہی غالب ہوتی ہے۔ یہ مضمون حیات و موت کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں شامل کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات کس طرح اس زندگی اور موت کے اس مضمون سے انتہائی متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا کس خوبصورتی اور کس حکمت کے ساتھ ہوئی، کس طرح انہیں موت کے منہ سے نکالا گیا، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس موت اور حیات کے اس مضمون کو موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی کے حوالے سے کس طرح سے ان صورتوں میں بڑھایا گیا ہے، تاکہ ہم حامیم ہی کے حوالے سے اس مضمون کو مزید مطالعہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے رخصت لوں، آپ اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، کیونکہ آپ کے کامنٹس ہمارے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔